ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور گرامی قدر طلبہ علم اور دعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی تمہید کے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. مجھے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں، جو صرف تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے، حالانکہ صحابہ سے متعلق حدیث، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے حدیث ذو شجون ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں صحابہ سے متعلق طویل گفتگو کیا، مختصر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن جو وقت میسر ہے اس کے لحاظ سے چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرتے چلتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں اور اس سلسلے میں شاید ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ بات جہاں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے رہنما بنے، وہیں بعض لوگ یا عمومی طور پر لوگوں کے لیے تذکیر کا بھی سبب ہے. دیکھیے، صحابہ سے متعلق گفتگو کا میرے اس وقت جو ہے وہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں مجھے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو، ورنہ یار زندہ صحبت باقی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر صحابہ سے متعلق گفتگو کیوں ہونی چاہیے، یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اصل عنوان ہمیں دیا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی عظمت. اور تیسری بات اگر رہی تو صرف رؤوس الاقلام جسے کہتے ہیں، پوائنٹ کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے یہ رکھی جائیں گی کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام سے متعلق، وہ صرف خلاصے کے طور پر 10 چیزوں میں ہم نے اسے محصور کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر صحابہ سے متعلق گفتگو کیوں. دیکھیے، یہ اس سے متعلق آپ کے سامنے 3 یا 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر غور کریں تو یہ بڑی اہم ہے. پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں کہ ہم صحابہ سے متعلق گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مدد اور آپ کی تعلیمات کو ہم تک نقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے. اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اگر کسی شخص کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ اگر نالائق قسم کے ہوں، بری خصلت کے ہوں، تو اس سے اثر خود اس شخص کی ذات پر پڑتا ہے. ہمیں کہ ہر شخص، اگر مثال کے طور پر ہمارے شیخ ہیں، اگر ان کے سے ملنے والا، صبح و شام ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کی باتیں سننے والا کوئی جھوٹا ہو، کوئی کذاب ہو، کوئی شرابی ہو، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ اصل شیخ کی شخصیت مجروح ہے، نہ کہ وہ جو لوگ ہیں. تو کوئی بھی شخص اپنے ساتھیوں ہی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو صحابہ کرام سے متعلق گفتگو کرنا گویا خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو کرنی ہے. اور سلف نے بلکہ صحابہ کرام سے لے کر کے بعد تک لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ صحابہ سے متعلق گفتگو اصل کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، مشائخ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، حافظ مزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب الکمال میں، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ بغداد میں ایک راوی عمر ابن حبیب ہیں جو شاید صغار تابعین میں سے ہیں، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات کوئی حلال یا حرام کا موضوع چھڑ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کی دو رائے ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ رائے پیش کرتے ہیں، کچھ اس کے خلاف. تو یہ موضوع چھڑ گیا تو مخالف جو گروپ تھا اس نے یہ پیش کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو سامنے والوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس بارے میں وہ قابل اعتماد نہیں. چونکہ ہارون رشید اسی رائے کی تائید کر رہا تھا لہذا وہ بھی اس پر خوش ہوا. لیکن عمر ابن حبیب راوی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ نقل کرتے ہیں اس بارے میں صحیح ہیں، ثقہ ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں. یہ کہہ کر کے ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ان کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے. اب چونکہ ایک ایسا آدمی جو نہ کوئی بڑا عالم رہا ہو، نہ کس بڑا اونچا مقام ہو، اور پچھلی سب سے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہتا ہے، تو اس پر ہارون رشید کو غصہ آیا. اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. جیسے کہ جانتے ہیں بادشاہوں کا مزاج کیسے بدل جایا کرتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ناراض ہو رہا ہے تو اٹھ کر کے چلے گئے. ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. کیا ہے؟ پیغامبر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں اور بڑے ناراض ہیں. عمر ابن حبیب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ تعالی، اگر ہم نے تیرے نبی کے ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے اور یہ دفاع تیرے حقیقت میں تیرے نبی کی طرف سے اور تیرے دین کی طرف سے ہے، اگر ہم نے یہ سچ کیا ہے تو مجھے میری حفاظت فرما اور اس موقف سے مجھے بچا لے. کہا کہ میں پہنچا. مجلس برخاست ہو گئی تھی. ہارون رشید غصے میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے مخاطب کیا کہ عمر ابن حبیب، تم نے جس طریقے سے آج میری تردید کی ہے ویسے اتنا جلدی کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ میری تردید کرے. تو عمر ابن حبیب نے کہا کہ میرے اندر جرأت پیدا ہوئی اور ہم نے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت، ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے دفاع نہیں کیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے دفاع کیا. اگر یہ سوچیں کہ ایک صحابی کی شخصیت مجروح ہو گئی تو روزے کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ وہ مجروح ہو جائے گا. تو کسی صحابی کو اس طریقے سے مجروح قرار دینا یہ حقیقت میں دین کے بارے میں گفتگو ہے. تو کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے سمجھ میں یہ بات آ گئی. اس نے سر نیچے کیا اور کہا کہ احییتنی یا ابن الحبیب احیاک اللہ، احییتنی یا ابن الحبیب احیاک اللہ. اور ساتھیو اس زمانے کی یہ خوبی تھی کہ بڑے سے بڑا اور ظالم سے ظالم شخص بھی کیوں نہ ہو، جہاں پر حق آ جائے وہاں پر وہ خاموش ہو جاتا ہے. اسی لیے حالی نے مسدس حالی میں کیا لکھا ہے کہ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی، سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتی گردن نصیحت پہ سب کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ سے متعلق گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. دوسری وجہ صحابہ سے متعلق گفتگو کی یہ ہے کہ ان کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک
آنے والی جتنی صدیاں ہیں سب سے افضل اور بہتر صدی کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ حضرت ابراہیم بن حسین کی، اور حدیث حضرت علی آپ لوگ جانتے ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لیکن اس بات پر غور کریں، کوئی وقت یا کوئی زمانہ، کوئی صدی بذات خود اس کے اندر کوئی اچھائی اور برائی نہیں. سورج اسی طریقے سے نکلتا اور ڈوبتا ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے نکلتا اور ڈوبتا رہا ہے. اس میں اچھائی اور برائی، نیکی یا اچھائی اور برائی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے ہیں. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بدعات کا گزر نہیں تھا. خیر القرون اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہاں بدعات اور خرافات اس میں چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں. خیر، اختصار کے ساتھ تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے اور آپ لوگوں کے لیے قابل غور ہے. صحابہ کرام ہمارے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین کو نقل کرنے کا واسطہ ہے. سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم. ہے کہ نہیں؟ تم ہم سے سن رہے ہو اور تم سے کچھ لوگ سنیں گے، اور ان کے بعد والے لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے سنا ہے. تبھی تو وہ حدیث عام طور پر نماز کے بارے میں ہے، لیکن اگر اس کو عموم پر رکھیں تو اس کا مفہوم سمجھ سکتے. سنن ابو داؤد وغیرہ کی تقدموا فاتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں کس کے ذریعے ملا ہے؟ جی، صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کس کے ذریعے ملی ہے؟ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ صحابہ کیا ہیں؟ یہ عقیدے میں داخل ہے کہ کلہم عدول. کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے، وہ ضعیف، نہیں کہا جا سکتا. خواہ یہ ضعف جو ہے ان کی ذاتی طور پر ہو یا خارجی سبب سے ہو، کسی وجہ سے کسی صحابی کے اندر کوئی ضعف نکالا، تمام صحابہ کیا ہیں؟ وہ ثقہ اور عادل ہیں. یہاں پر ایک شبہ، بچپن میرے ذہن میں ایک شبہ رہتا جب یہ بات سنتا تھا، اور آپ سے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ شبہ ہوگا آپ کے بارے میں، کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو منافقین تھے نا، آپ کے ساتھ نماز میں حاضر رہتے تھے، جماعت میں جہاد پر آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ان سے کوئی حدیث مروی نہ ہو؟ شبہ ہے کہ نہیں شبہ؟ جی، آخر تھے نا منافقین، آپ کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں جاتے تھے، آپ کے پیچھے آمین بولتے تھے، آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ تو اللہم ربنا ولکل حمد کہا کرتے تھے. تو یہ آخر یہ کس دلیل سے ثابت ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی؟ تو جب منافق تھے تو غیر ثقہ ٹھہرے نہیں ٹھہرے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ کسی منافق سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے. امام ابن حزم نے، لیکن قرآن سے ایک آیت مجھے ملی ہے جس سے دلیل علماء نے لیا ہے کہ کسی منافق سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی، آپ سب طالب علم ہیں. نہیں، یہ تو ایک عام ہے. سورہ محمد کسی کو یاد ہے؟ سب بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. ذرا غور کریں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں. صرف سمع نہیں کہا، یستمع. فرق ہے سماع میں اور استماع میں. استماع میں کیا ہے؟ یعنی غور سے سننا. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ.
حتی اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، گویا وہ آپ کے پاس سے نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے اس چیز کو غائب کر دیتا تھا. ہے کہ نہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا ماذا قال آنفا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. اس آیت میں بہت سے نکتے ہیں واتبعوا اہواءہم، لیکن ایک ہی یہ وقت نہیں بیان کرنے کا، لیکن مجھے کہنے کا ہے کہ علماء نے جو اجماع اپنا کیا ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اسی لیے ہم میں سے بہت سے لوگ اجماع ہے، یہ کس نے کہا اجماع ہے، دلیل کیا ہے اجماع کی؟ نہیں، علماء جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوا کرتی ہے، چاہے دلالت النص ہو یا اشارت النص ہو یا جی پڑھے لکھے آپ لوگ اقتضاء النص ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نص یا تو دلالت النص ہے یا تو اشارت النص ہے یا اقتضاء النص ہے، تو کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوا کرتی ہے. تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس لیے نقل کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا ہے. تو علی کل حال بات یہاں سے نکلی تھی کہ صحابہ کرام سے متعلق گفتگو اس لیے کہ صحابہ کرام امت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں دین کو نقل کرنے کے کیا ہیں، وہ واسطہ. تیسری بات یہ ہے کہ یہ چوتھی بات، یہ دین جو پھیلا ہے اللہ نے کس کے ذریعے پھیلایا ہے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بار دیکھ رہا تھا عشرہ مبشرہ میں یہ 10 ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابوبکر ایمان جب لے آئے تو صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ دعوت کے کام میں لگ گئے، اور 2-3 کو چھوڑ کر کے عشرہ مبشرہ میں سے زیادہ تر لوگ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان قبول کیے. حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان قبول کیے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے اور آپ کے بعد بھی دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کے بعد جہاد کا اپنا مشن بنا لیا. صرف ایک موقف کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے سامنے بڑے مسائل تھے نا. اولاً ارتداد کا مسئلہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، اور خارجی طاقتوں کا مسئلہ تھا جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج تیار کی تھی اور اس کا گورنر جس کو بنایا تھا اسامہ ابن زید کو یہ مسئلہ تھا. تو جب یہ فتنے اٹھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو تھوڑا سا روک دیا جائے. ابھی ہمیں کیا ہے نپٹنا، ہمیں کیا ہے بہت سے لوگوں سے درمیانی جو داخلی مسئلہ ان سے نپٹنا ہے. لیکن تو مگر صدیق نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر کتے امہات المؤمنین کے پیر کو بھی پکڑ کر گھسیٹیں، یعنی یہاں تک صورتحال پیش آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے دفاع کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں، پھر بھی وہ علم اور وہ جھنڈا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا میں اس کو کھولنے والا اور بھیج دیا. اسی لیے دیکھیں فتوحات کا جو سلسلہ صحابہ کرام کی زندگی میں رہا ہے وہ تیزی سے اور اتنا زیادہ اس کے بعد نہیں رہا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام سے متعلق گفتگو تاریخ شخصیات سے متعلق گفتگو نہیں ہے. صحابہ سے متعلق گفتگو کسی سیاسی لیڈر سے متعلق گفتگو نہیں. صحابہ سے متعلق گفتگو اصل دین سے متعلق گفتگو کرنا ہے. اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان
احسان کیا ہے؟ دین، ایمان اور احسان میں داخل ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر اور کیا ہے؟ نفاق ہے۔ تو اصل صحابہ سے متعلق جو گفتگو ہے، اسی لیے یہ کہنا بعض اچھے لکھنے والوں کا کہ ہمارے سامنے ایک معیار ہے، اس پر ہم پرکھتے ہیں، چاہے کوئی صحابی ہے چاہے غیر صحابی ہے۔ نہ، صحابہ کے سامنے وہ معیار، تاریخی معیار آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کو جس معیار پرکھا جائے گا، قرآن حدیث میں ان کے لیے کیا معیار رکھا، اس پر پرکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور پر فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسک، جہاں میرے صحابہ کا ذکر ہو جائے، کیا ہے وہاں پر اپنی زبان۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ داخل ہے کہ صحابہ کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں انہیں چھپایا جائے گا، انہیں چھیڑا نہیں جائے گا۔ اب آتے ہیں اس موضوع سے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے فضائل کیا ہیں۔ صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں، 4-5 آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، 4-5 حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ موضوع تفصیل رکھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز صرف نقاط کے اوپر آپ لوگ غور کریں اور پھر آپ کو بہت سی آیتیں اس کے لیے مل جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بتائیے، آپ میں سے کوئی شخص آئے ابھی ملاقات کرنے کے لیے، شیخ صاحب ہیں یا ابھی جو ہمارے محترم پریوائی صاحب تھے، وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت سچا آدمی ہے، بڑا قابل اعتماد ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگا؟ جی کیا رائے ہوگی؟ اچھی رائے رکھیں گے نا؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے ایمان کی گواہی دے دے کہ ہاں وہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں مؤمنین صحابہ کرام کو دی ہے، صحابہ کے بارے میں گواہی دی ہے۔ سورہ انفال کی آخری آیات میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آووا ونصروا۔ یہ 5 صفات آپ دیکھیں صحابہ میں ہیں کہ نہیں پائی جا رہی؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقیقی مومن کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہمیں خبر دی ہے اور بشارت دی ہے کہ صحابہ کرام ہر قسم کے دینی اور دنیاوی اخروی، دینی اور اخروی خیر اور برکت ان کو حاصل ہے، دینی بھی اور اخروی۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر، نہیں دنیاوی اور اخروی، دنیا کے اندر کا جو معیار ہے کسی چیز کو پرکھنے کا، یہ اس پر غور کر رہے آپ لوگ، کامیابی کا جو دنیا کا معیار ہے وہ حقیقی معیار نہیں۔ اپنی امت پر قیاس، جی شیخ آپ تو شعر کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں شیخ منصور صاحب، اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، فرد ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو امت کا جو معیار ہے وہ دنیاوی معیار سے بہت الگ ہٹ کر کے، ذرا غور کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں جلیبیب کی شادی کے بارے میں، بات آسر اس موقع پر کیا کہا تھا؟ اللہم صب علیہم الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدا کدا، اسی کے الفاظ ہے نا، یہ دعا آپ نے دی تھی نہیں دی تھی؟ لیکن شادی کے بعد پہلی مہم پیش آتی ہے اور جلیبی شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو گئے نا، وہ بچی بیوہ ہو گئی نہیں بیوہ ہوئی۔ اگر دنیا کے معیار سے دیکھیں تو ان کی زندگی میں قد اور پریشانی ہے کہ نہیں پریشانی ہے، لیکن آپ نے کیا دعا کی تھی؟ ولا تجعل عیشہما کدا کدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے لیے یہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے کہ اس کے شوہر نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اسی لیے مجھ سے اگر بھول نہیں تو حضرت انس بن مالک کے شاگرد ثابت بنانی ہے شاید بیان کرتے ہیں واللہ عالم کہ مدینہ منورہ میں صدقہ اور خیرات اور خیر کا کام کرنے والی ایسی کوئی اور عورت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں
جلیبی کی. تو دنیا کے دنیاوی خیرات سے متعلق یہ خیرات مال کے خیرات نہیں ہیں، منصب کے خیرات نہیں ہیں، بلکہ اصل خیرات یہ ہے کہ اسے دین کی کیا معلومات حاصل. اصل خیرات یہ ہے کہ وہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ کی تفسیر کس سے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے کی. اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں حسن سے معرفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ دنیا میں اس سے بڑی نیکی کوئی اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حقیقت معرفت حاصل ہوئی تو آخر میں کیا ہے؟ ابدی زندگی ملنے والی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ انہیں ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی خیرات و برکات حاصل ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات، واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. حقیقی کامیاب وہی لوگ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں الفائزون کے لقب سے نوازا ہے، المفلحون کے لقب سے نوازا ہے. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو کم سے کم کسی دنیا کے پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا اور وہ دنیا کے لوگ جان سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جسے ہم آپ کہیں کہ سلیم الصدر ہونا، قلب سلیم جس کو حاصل ہو، یعنی ان کے دل میں نفاق نہیں ہے. آج ابھی ایک شخص اگرچہ چرب زبان ہے لیکن اپنی آنکھ پر وہ ظاہر یہ چشمہ لگایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام سے بغض کا چشمہ ہے. آ کر کے کھڑا ہو حضرت ابو ہریرہ پر گفتگو کرنا شروع کر دے، حضرت معاویہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ گفتگو کرنا شروع کر دے. وہ ابو سفیان جن کی آنکھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گئی تھی جنگ یرموک کے موقع پر، تو یہ اس کو نظر نہیں آئے گا. لیکن حقیقی مومن جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر یقین رکھنے والا، اسے یہ چیز نظر آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت، ہوا پرستی، بغض اور نفرت، عناد یہ نہیں رکھا تھا. اللہ نے ان کے دل کو کیا بنایا تھا؟ سلیم الصدر بنایا تھا. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ اس طرف اشارہ بلکہ صراحت فرمائی ہے. سورہ فتح میں لے لیجیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جی کیا ہے؟ فعلم ما فی قلوبہم. یہ اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی شہادت را دیکھیے. فعلم ما فی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ دے رہا ہے کہ ہم ان سے کہاں ہیں؟ راضی ہیں. اور وہ رضا مندی وقتی طور پر نہیں ہے، یہاں وقتی طور پر راضی رہو اور بعد میں ناراض ہو گیا. ہمارے انسانوں کا خاصہ، اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہے. فعلم ما فی قلوبہم. اس طریقے سے انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اس دنیا میں ہم میں کا ہر آدمی بسا اوقات ابھی اعلان ہو صدقہ اور خیرات کا، ہر آدمی جتنا ہو نکال کر کے دینا شروع کر دے گا. ایک آدمی جذبات میں آیا، اس کے جیب میں 1000 2000 3000 ریال تھے، اس نے دے دیا، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وہ سوچے گا ارے تھوڑا سا کم دیا ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس سے بری قرار دیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جی وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس کے بعد وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا أُوتُوا. اس سے پہلے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا أُوتُوا، یعنی مہاجرین کو ان لوگوں نے اپنی بیویاں ان کے درمیان تقسیم کر دی، اس پر راضی ہو گئے. گھر تقسیم کر دیا، کھیت باڑی تقسیم کر دی، لیکن اس پر کسی قسم کا ان کے دل میں ملال اور افسوس نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر وہ
راضی رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے دلی اخلاص، دلی وفاداری اور دل کی جو خوبیاں ہیں اللہ نے اس کی خود گواہی دی ہے. خیر، صحابہ کرام اخلاق اور کردار کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ آپ پڑھتے جائیے اور آپ کو یہ چیز واضح ہوگی. ایک بات اور ہے صحابہ سے متعلق قرآن کی روشنی میں، اس کے اوپر غور کریں کہ صحابہ معیار حق ہیں، اور ہم اہل حدیث یہ ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ صحابہ کیا ہیں؟ معیار حق ہیں. یعنی جس چیز کو صحابہ نے سنت نہیں سمجھا وہ بعد میں سنت نہیں، جس چیز کو صحابہ نے دین نہیں سمجھا وہ بعد میں دین، جو عقیدہ صحابہ اکرام کا نہیں وہ بعد میں عقیدہ نہیں ہو سکتا. جس چیز کو صحابہ نے بطور دین کے نہیں اپنایا وہ قیامت تک کبھی بطور دین کے اپنایا نہیں جا سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے پارے کے آخری صفحہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. جیسے تم لوگ ایمان لے آئے. کون مخاطب اس کے؟ اولی مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہی ہے نا. یعنی ان یہود کا ایمان کب مقبول ہوگا؟ جب ویسا ہی ایمان لے آئیں، ویسے ہی عقیدہ رکھیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو ویسے ہی مانیں جیسے تم لوگ مان رہے ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بار جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ وجبت وجبت وجبت. پھر ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے ان کی برائی بیان کی تو کیا کہا آپ نے؟ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ انتم شہداء اللہ فی الارض. یہ کس کو خطاب کر کے فرمایا آپ نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ فما رآه المؤمنون مسلمون حقا فهو حسنة فهو حسنة. مسلمان جس کو نیکی سمجھے وہ نیکی ہے، اور جس کو بدی سمجھے. امام سندھی رحمہ اللہ مسلم احمد کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ایک قیامت تک آنے والے لوگ بدعتی ہوں اپنے امام کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں کسی چیز کو. تو یہ مراد نہیں، بلکہ مراد کون سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اب چند الفاظ میں صرف اشارہ کرتے چلتے ہیں. حدیث رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جو تعریف کی ہے، یا آپ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے صحابہ کرام کا وجود اہل دنیا کے لیے برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا سبب ہے. یعنی جب تک ایک صحابی بھی باقی ہے اور اس کو لے کر کے لوگ نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد لے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو کامیابی ملے گی. صحیح بخاری کی حدیث آپ لوگ پڑھے لکھے، آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یأتی الناس زمان فیغدو فئام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یاتی. اس حدیث کے اوپر غور کریں تو گویا صحابہ وجود کیا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل دنیا کے لیے امان قرار دیا ہے. فتنے جو صحابہ کرام کے بعد اٹھے ہیں، بدعتیں خرافات، وہ آپ کے صحابہ کے زمانے میں نہیں رہے ہیں. جیسا کہ وہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ہے کہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھے اور بیٹھ گئے انتظار کرنے کی، عشاء کی نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں تو آپ تشریف لے آئے اور آپ کہا کہ تم لوگ اسی حالت میں ہو. ہم نے کہا ہم بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس وقت آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور کہا کہ النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. صحابہ کو گالی دینا، دیکھیے گالی دینا برا ہے،
اور بعض علماء نے اسے کبائر میں شمار کیا ہے کہ نہیں، امام ذہبی نے اس کو. لیکن صحابہ کو گالی دینا یہ موجب لعنت ہے، کبائر سے اعلیٰ درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مومن کو آپ گالی دے اس لعنت کا سبب نہیں ہے. ثواب المسلم فسوق و قتالہ کفر، لیکن صحابہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اور اس چیز کو ہمارے سلف نے محسوس کیا اور اس کا اہتمام کرتے رہے کہ کہیں کسی صحابی کو، بلکہ اس شخص کو جو صحابی کو گالی نہ دے اسے بڑے اونچے مقام پر رکھتے تھے. بلکہ مجھے یاد آیا، شیخ بیٹھے ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں بیان کرنا، امام لالکائی رحمہ اللہ اپنی کتاب اعتقاد اہل السنہ میں جعفر الصائغ ایک شاگرد ہیں امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے، جعفر الصائغ، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں ان کا ایک پڑوسی تھا جو بڑا بد عمل تھا، بڑا بد کردار تھا. اسی لیے احمد حنبل رحمہ اللہ اس سے نفرت کرتے تھے، اس سے توجہ نہیں دیتے. ایک بار امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، تو عام طور پر لوگ اٹھ گئے، ہم چند جو خاص ان کے شاگرد تھے وہ رہ گئے. تو وہ آگے بڑھا، سلام کیا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ جائز تھا سلام کا جواب نہ دینا ایک مسلمان کے؟ جی جائز تھا؟ نہیں. تو کیوں نہیں جواب دیا امام احمد رحمہ اللہ؟ نہ نہ نہ، اللہ کے بندے کسی کے سلام کا جواب اس وقت نہیں دیا جبکہ دنیاوی اختلاف ہے. لیکن اگر دینی معاملے میں کوئی شخص برا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں، 40 دنوں تک سلام کا جواب ان کے دیا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر دنیاوی اختلاف ہے تو اس کی حد کتنی ہے؟ 3 دن. اور اگر کسی دین کا معاملہ ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ یہ منکر زائل ہو جائے. اس کی حد کیا ہے؟ یہ منکر 3 دن اس کی حد نہیں ہے. تو احمد حنبل رحمہ اللہ اس کی سلام کا جواب نہیں دیے. وہ آگے بڑھا، کہا ابو عبداللہ آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیے، حالانکہ ہم نے اپنی تمام ماضی کی برائیوں سے توبہ کر لیا. ایک خواب دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لیا ہے. کہا کیا خواب دیکھا تم نے بتاؤ؟ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر موجود ہیں اور سب لوگ نیچے ہیں. لوگ آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. آپ دعا کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ فارغ ہو گئے، بچا میں. لیکن چونکہ میں برا تھا، گناہ کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، اس لیے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ الکائی نے اس صحیح طرح سے اس کو نقل کیا ہے. میں نہ تو جھوٹی روایات بیان کرتا ہوں، نہ جھوٹے قصے میں بیان کرتا ہوں، ہے نا. صحیح سند سے اس کو نقل کیا ہے. تو کہا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جب میں آگے بڑھا، میں نہیں بڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا ارے تم کیوں نہیں آتے؟ کہا اے اللہ کے رسول میں جس برے حال میں ہوں، میری بری عادت ہے، گندگی ہے، گناہ کرتے ہیں. تو کہا کہ آگے بڑھو، آؤ میں تمہارے لیے دعا کروں، پوستت ہو، تمہاری اصلاح ہو جائے. اس لیے فَإِنَّكَ لَا تَسُبُّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي. کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِنَّكَ لَا تَسُبُّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي. تو میرے صحابہ میں کسی کو برا بھلا، تو گویا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، یہ عام لوگوں کو گالی دینا، عام لوگوں کو برا بھلا کہنے کے مقابلے میں بڑا جرم ہے. اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. علی کل حال ساتھیو، میرا وقت ختم ہو گیا. اب صرف ایک پوائنٹ کے طور پر وہ جو 10 ہم نے کہا اہل سنت و جماعت کا عقیدے کا خلاصہ کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ لوگ کو طالب علم ہے اس کو بس کے ساتھ اس کو پھیلا سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ روئے زمین کے افضل ترین لوگ ہیں. معمولی اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ کے لیے بھی دیکھا ہے
تو بعد میں آنے والا کوئی دوسرا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے ہم محبت، اس لیے کہ ان سے محبت کرنا دین ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے، ہے نا؟ عمر کہتا ہے نعوذ باللہ نہیں، ابو بکر کہتا ہے نہیں، ابو ہریرہ یہ کیا، انہوں نے اس باتوں کو چھپایا کیوں؟ یعنی اس کی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے لیے دعا کی جائے، خصوصاً رضائے الہی کی دعا کہ رضی اللہ عنہم، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، بھری مجلس میں بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے بارے میں بیان کریں گے تو ہر آدمی کیا سوچ کا معیار کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ دین کے بارے میں مشکوک ہونے لگے گا۔ ان کے مابین اختلافات کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی صداقت و عدالت کا اعتراف کیا جائے اور عقیدہ رکھا جائے، ان کی صداقت اور عدالت کا، ان کے اجماع کو حجت مانا جائے۔ وَمَن جب غیر سبیل نولہ ما تولی، ہے نا جی، خیر جنہیں اللہ کے رسول بشارت دی ہے جنت کی، انہیں ہم جنتی تسلیم کریں گے نام لے کر کے، ہے کہ نہیں؟ کسی بھی حالت میں ان سے جنت انشاء، بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھا کہ جو بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ امام ابن حزم کا استدلال کس آیت سے ہے جی؟ ہاں کس آیت سے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے ہیں فتح مکہ سے یہ بات کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ہم ان کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا جو مقام ہے، جو ترتیب ہے، ہم اسی ترتیب سے ہم اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسی ترتیب سے یہ اس کے حقدار تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضلیت میں بھی ان کا یہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے، ان کے حقوق کو پہچاننے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔